نادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لاتے تو ایک ایسا سسٹم بننے جا رہا تھا جس میں بانی پی ٹی آئی شاید تا حیات ہی صدر کی یا وزیر اعظم کی کسی نہ کسی کرسی پہ بیٹھے رہے تھے. تو ایگزیکٹلی یہ ریزن تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. میں آپ کو بتاتا ہوں، 4.25 سال میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ ایسا ایجنڈا لے کر آئے تھے جو پاکستان دوست ایجنڈا نہیں تھا. مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ نہ وہ 50 لاکھ گھر بنے، وہ 1 کروڑ نوکریاں آئیں، نہ مدینہ کی ریاست بنی، نہ ہمارا وزیر اعظم سائیکل پر بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس گیا، نہ گورنر ہاؤس پر بلڈوزر پھیرے، نہ امیر اور غریب کے لیے یکساں نظام قانون اور انصاف لایا گیا. ایسی تو کوئی چیز ہوئی نہیں. پھر پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ آپ کی موٹر ویز، کرپشن خوب عروج پر تھی، پیسے کھائے جا رہے تھے. موٹر ویز آپ کی آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دی گئی، ایئرپورٹس آپ کی گروی رکھوا دیے گئے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان گروی رکھوا دیا گیا، گوادر پورٹ آپ کا گروی رکھوا دیا گیا آئی ایم ایف کے پاس، باوجود اس کے کہ کہا گیا تھا کہ ہم مرتے مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، زہر کھا لیں گے، لیکن قرضہ نہیں لیں گے. اب اس کے بعد جو دوسرا پیکج، اس کو پھر قرضوں کو یہ پیکج کہتے تھے، جو انہوں نے لینا تھا، وہ انہوں نے پاکستان کا ایٹمی اثاثہ گروی رکھوانا تھا آئی ایم ایف کے پاس. اور یہی وہ ساری گیم تھی جس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا تھا. اسی لیے آپ نے جب نادر صاحب سے سوال کیا تو میں نے آپ کو اور پیچھے بچتا کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کیا گروی رکھوانا تھا؟ نتھنگ. کوئی چیز بچی ہی نہیں تھی. آپ نے سوال نادر صاحب سے کیا اور میں نے آپ کو آواز دی کہ اگر عمران کو اپنا ٹینور پورا کرنے دے دیا ہوتا تو آج شاید پاکستان نہ ہوتا. تو This is what the agenda he is carrying. اب جو انٹرنل آج سچویشن پاکستان ہے، کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. اختیار ولی صاحب، ابھی اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو اس کا حل یہی ہے، مستقل، اس کا حل یہی ہے کہ یہ جو سیاسی لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا ہے کہ ہم سیاسی جماعت ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اب یہ سیاستدان بن ہی جائے. ورنہ ان کو پولیٹیکل پارٹی کی طرح ٹریٹ کرنا اور ان کو پولیٹیکل سمجھنا، سیاسی جماعت سمجھنا، میرے خیال میں یہ کوئی بیوقوفی ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ آئین اور دستور کی بات تو کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں. یہ سپرمیسی آف لا کی اور سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس پہ یقین نہیں رکھتے. یہ غریب کے لیے ریلیف کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اپنی حکومت میں یہ دے نہیں سکے. یہ انوکھا نظام انصاف لانے کی بات تو کیا کرتے تھے، لیکن وہ امپوز نہیں کر سکے. یہ کرپشن کے خاتمے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑے کرپشن انہوں نے کیے ہیں. یہ قرضہ نہ لینے کا وعدہ تو کر گئے تھے، لیکن پاکستان کی تاریخ کا سب سے قرضہ جو دگنا کیا ہے 75 سال کا، وہ یہی لوگ ہیں. اب موٹر پہ 2600 کلومیٹر آپ نے دے دیے، ایئرپورٹس آپ نے گروی رکھوا دیے، اسٹیٹ بینک آپ نے بیچ دیا. کشمیر جس کی 5 اگست کو مودی نے اس کے ریووک کر دیا تھا آرٹیکل 370 کے ذریعے، اس کی آئینی دستوری حیثیت ختم کر دی تھی، وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے اس جشن کو 5 اگست کو. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں 5 اگست کو؟ جسٹ امیجن اینڈ تھنک اباؤٹ دا ٹائمنگس. اور اس کو اگر آپ اور کلیریفائی کرنا چاہیں تو جعفر ایکسپریس کا واقعہ اٹھا لیں. اس دن جو انڈیا کا میڈیا بول رہا تھا وہ پی ٹی آئی بول رہی تھی. اور میں نہیں کہتا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، آپ خود سوشل میڈیا پر موجود ہیں، آپ کے بڑے اچھے فالوئنگ ہے ایکس پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر. آپ دیکھیں ذرا کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تھا پاکستان پر، اس دن ان کی سوشل میڈیا اور ان کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی تھی. اچھا پھر دیکھ لیں کہ فارن فنڈنگ میں ان کے پاس انڈیا سے اور اسرائیل سے پیسے کیسے آتے ہیں. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ پھر میری بات ادھر درست ثابت ہوتی ہے کہ آخری چیز جو رہ گئی تھی دیٹ واز ایٹامک پاور، اور پھر آپ نے اس کو گروی رکھوانا تھا. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنا بلہ اور بال اٹھا کے وہ اپنے موڑے پہ رکھ کے وہ جہاز پہ چڑھ کے نکل جاتے، آپ جان اور پاکستان. نادر صاحب، لاسٹ ورڈ فرام یو، اس کا حل کیا ہے یہ جو سچویشن ہے ساری؟
دیکھیے اس وقت پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، بیکاز پاکستان اس وقت اللہ کا شکر ہے کافی اسٹیبلائز آلریڈی ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں US پریزیڈنٹ، وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں، وچ از اے بگ مائل اسٹون دیٹ آئی تھنک وی ہیو الحمدللہ اچیوڈ. ہماری اکانومی کافی حد تک اسٹیبلائز ہو گئی. تو اس وقت جو PTI کے بانی چیئرمین ہے، ہی شوڈ prove that no matter what Pakistan is above personal interest. اور وہ اگر ہمارے آج کے دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بننے والے جناب آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیل کاٹنے کے بعد دوسری دفعہ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ کا اپنا ٹرم فلفل کر رہے ہیں، تو دس از این ایگزامپل کہ پالیٹکس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، بٹ ایز لانگ ایز یو آر اے پیٹریوٹک پاکستانی then as long as you are a political actor, let's put it this way. نہیں دیکھیں جو بانی چیئرمین تھے وہ ہمیشہ اگزامپل بھی دیتے تھے ملیشیا کی اور مہاتیر محمد 90+ کراس کر چکے تھے، پھر دوبارہ سے پرائم منسٹر بن گئے. تو ابھی تو ان کا آئی تھنک میکسیمم جو ان کا جیل سینٹینس ہے وہ آئی بلیو 14 سال کا ہے. تو اسپینڈ کریں 14 سال، ماشاء اللہ اللہ ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے. تو بائی دیٹ ٹائم اگر 90 کے ہو جاتے ہیں الیکشن لڑیں، اور تب بھی اگر یعنی کہ سزا کاٹیں اور اس کے بعد الیکشن لڑیں، اور اگر جیتتے ہیں تو ضرور آ جائیں. پاکستان کو سیکریفائس نہ کرے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے. اوکے، بہت شکریہ